اب اس کے لیے میں ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 1,20,000 روپیہ چھوڑ کر مرا ہے. 1,20,000 روپیہ یہ سپوز کر لیں آپ. اس نے 10,000 کا قرض اتارنا ہے اور 10,000 روپے کی اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو 10,000 روپیہ میرے مال میں سے دے دیا جائے. تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وصیت پوری کی جائے گی. 10,000 روپیہ ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکولر پرسنالٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وصیت کی ہے. باقی کتنا رہ گیا؟ 1,10,000. اب 10,000 روپیہ اس نے قرض بھی اٹھایا ہوا ہے تو 10,000 روپیہ قرض بھی اتار دیں گے. پیچھے کیا بچا؟ 1,00,000. اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ 2 لوگ ہیں جن کا مال وراثت میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے ملتا ہے. ماں باپ اور بیوی یا خامد. اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ موجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بہن بھائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے, صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بہن بھائیوں میں بھی حصہ آ جاتا ہے. اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بہن بھائی فوراً فارغ. تو یہ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملنا. پہلے نمبر پہ ماں باپ کو, اس کے بعد خامند کو یا خامند کے لیے بیوی کو, اور اس کے بعد اولاد کو. لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے, لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خامند اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا. تو اب 1,00,000 روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس, میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. تو 1,00,000 روپے کو اگر 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے, 1,00,000 روپے کے 6 حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا. اور وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 1,00,000 روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ 16,667 روپے بنتا ہے. 667 آپ تقسیم 16,696 تو 16,667 4,000 روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا. تو 16,667 روپے 667 روپے 667 یہ مل گئے ماں کو اور 16,667 روپے مل گئے باپ کو. اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھی تو اس کا شوہر, اس کے لیے کتنا ہے 1/8. تو 1/8 یہ 16,000 16,500 نکالنے کے بعد جو وہ نہیں ہوگا پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا, کیونکہ میں نے بتایا 2 لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے. پہلے ماں باپ اور دوسرے اسپاؤس زوج اس کا جو. تو 1/8 حصہ کیا بنے گا؟ 1,00,000 کا 1/8 حصہ جو ہے وہ بنے گا 12,500. 12,896 12.5 پورے بن گئے. تو وہ لے چکے ہیں 16,667. تو اس باقی بچے ہوئے کا نہیں 1/8 وہ تو پھر بہت کم بن جائے گا نا. تو پورے لاکھ میں سے 1/8 تو یہ بن گیا 12,500. تو 12,500 روپیہ اس کی بیوی کو مل جائے گا. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر 12,500 جو ہے نا 2 بیویاں تو اس کو آدھا کر لیں. یہ نہیں کہ ہر بیوی کو 12,500 دیتے جائیں گے, پھر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیویوں کو اوور آل جو ہے نا وہ 12,500 میں سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو 12,500 یہ بھی نکل گیا, 16,667 ماں کا, 16,667 باپ کا. یہ تینوں ملا کے جب نکل گئے تو باقی رقم بچی 54,166. اب یہ جو باقی بچی ہے نا 54,166 یہ اولاد میں تقسیم ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. آج ماں کا اتنا حساب, اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مذاق بھی اڑایا جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی, 1/6 1/8 یہ جمع کریں تو پورا 1 تو بننا چاہیے, 1 بنتا ہی نہیں ہے.
تو ان کے دماغ کا فطور ہے, ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی ہے. یہ بیسک میتھمیٹکس ہے, اس کو سمجھیں. پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے, اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے. ماں باپ اور زوج کا حصہ اوور آل پوری رقم میں سے ہوگا, اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پہ تقسیم کرنا ہے. تو باقی بچے 52,166. تو فرض کریں اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. اب 52,166 روپے 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے. تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا. اب لڑکے ہوئے 2, لڑکیاں کتنی 3. تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے 4 ہیں. فرض کر لیتے ہیں لڑکے 4 ہیں, 4 کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو 4 کی رقم پھر 2 کو دے دی جائے گی, تو ڈبل پوائنٹ. تو لڑکیاں 3 ہوئی اور لڑکے تھے 2, لیکن چونکہ ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا 4. 4 اور 3 کتنا ہوا 7. تو 52,166 کو 7 کے اوپر آپ 7 کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا 15,476 روپے. ٹھیک ہے جی, کتنا بنا ذرا کیلکولیٹ کر لیں. سوری 7,738. وہ 15,000 جو میں نے لکھا ہے وہ بیٹے کا حصہ پھر بنے گا نا. تو کتنا بنا 7,738. 7,749. ٹھیک ہے, 49. تو 54 اوپر بھی ہے. تو 7,738 روپے بن گئے ایک حصے کے. یہ لڑکی کا حصہ نکلا. اس کو ڈبل کریں گے تو لڑکا وہ بنے گا 15,476. 15,476 ایک لڑکے کو, 15,476 دوسرے لڑکے کو, اور 7,738 ایک لڑکی کو, اتنا ہی دوسری کو اور تیسری کو. یہ آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں پورا ₹1,00,000 بن جائے گا. میتھمیٹکس پوری ہو جائے گی. لہذا یہ اس کی کیلکولیشن, اب آپ کو بیسک اب چیز پتا چل گئی. تو اب آپ یہ خود فارمولے لگا کے, آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی حد تک کیلکولیٹ کر. اب مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام؟